دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے نبی جسے تم پسند کرتے ہو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بلندی کی خاطر، اسلام کو مضبوط کرنے کی خاطر دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے دعا کی اللہم اعز الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس اسلام کو مضبوط بنا دے ان دو لوگوں میں سے جن میں سے جو تیرے پاس زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک تھا ابو جہل، دوسرے تھے عمر بن خطاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو مانگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو ہدایت کی جیسی بڑی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہدایت جیسی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرنے کے بعد ہدایت جیسی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ وہ عمر بن خطاب جن کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کے بارے میں چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عمر بن خطاب بڑے ہی شجاع، بہادر، جسیم انسان، ہٹے کٹے نوجوان۔ عمر بن خطاب اپنے بچپنے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، میرے والد جب کبھی مجھے کوئی کام دے دیتے میری نگرانی کرتے ہوئے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب کبھی میں کوئی غفلت سے کوئی کام نہیں کرتا مجھے ڈانٹتے تھے، مجھے مارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب جب کسی بات کو مان لیتے تھے، جب کسی چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیتے تھے، پھر اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مشرکین مکہ کے ساتھ جب عمر بن خطاب تھے، مشرکین کے اندر یہ طاقت تھی۔ مشرکین مکہ کے اندر جب عمر بن خطاب تھے، جو کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک لونڈی کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب کے سامنے جب اس نے اسلام کو قبول کیا، وہ لونڈی عمر بن خطاب کے پاس جب رہا کرتی تھی، لونڈی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے اسلام کو قبول کیا، عمر بن خطاب کو جب معلوم ہوا کہ اس نے اسلام کو قبول کیا، بڑی تکلیفیں دی اس کو، بہت زیادہ مارتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اس لونڈی کو مار رہے تھے تو اسی راستے سے ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، تو انہوں نے اس لونڈی کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے سخت دل کے تھے عمر بن خطاب، اگر کوئی چیز کو مان لیتے تھے اس کو دل سے مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی، پورے واقعات آپ کو معلوم ہیں، میں واقعات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کو اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ بہت سارے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، مارنے کے لیے نکلے تھے، قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسلمان بنا دیا۔ مسلمان بننے کے بعد جب مسلمان بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، خباب چھپے ہوئے ہیں وہاں پر، نکلتے ہیں، اور عمر بن خطاب کو جب پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اپنے بہن کے پاس جاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کے بعد ان کے بہن کچھ الفاظ ایسے نکالتے ہیں، دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، قرآن کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس کے بعد خباب کہتے ہیں اے عمر خوش ہو جاؤ، کچھ ہی دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اسلام کو طاقتور بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لیا۔ مجھے لگتا ہے تم اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دربار میں حاضر ہونے والے۔ اسلام قبول کیا عمر بن خطاب نے۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اب تک ہوتا کیا تھا، جو بھی اسلام قبول کرتے تھے اپنے اسلام و ایمان کو چھپاتے تھے۔ کیوں؟ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ مشرکین مکہ سے مقابلہ کر سکیں، آمنا سامنا ہو اور یہ کہہ سکیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھپایا کرتے تھے، لیکن عمر بن خطاب نے جب اسلام کو قبول کیا، اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، ابو جہل سے کہنے لگے وہ ابو جہل میں بے دین ہو چکا ہوں،
ابو جہل پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی، دروازوں کو کھٹکھٹاتے تھے، بلاتے تھے اور اپنے ایمان لانے کا، اسلام لانے کا وہ واقعہ بیان کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں لوگوں کے درمیان، کیا کوئی ایسا آدمی ہمارے درمیان ہے جس کے پاس کوئی چیز معلوم ہو اور فوراً تیزی کے ساتھ تمام لوگوں کے درمیان وہ مشہور کر دے؟ تو لوگوں نے جمیل، ایک نام تھا، ایک جمیل نامی آدمی تھا، اس کا تذکرہ لوگوں نے کیا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے ابو جب مسلمان ہوئے، انہوں نے جب لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے جب جمیل کا نام بتایا، اس کے پاس حاضر ہوئے اور اس کے پاس سے کہنے لگے کہ اے جمیل، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ابھی ایک ہی جملہ ادا کیے تھے، دوسرا جملہ شروع بھی نہیں کیے تھے، دوڑ کر بھاگ نکلا وہاں سے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے درمیان آیا اور کہنے لگا اے لوگو، عمر بن خطاب بے دین ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں میں میرے والد کے پیچھے دوڑتے ہوئے آیا، میں دیکھ رہا ہوں سارا ماجرا، میں چھوٹا سا تھا لیکن واقعات کو، معاملات کو سمجھتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں میرے والد کو، جہاں کہیں یہ جاتا، یہ کہتا عمر بے دین ہو چکا ہے، تو عمر بن خطاب کہتے نہیں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں اسلام کو قبول کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے لگا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے لگا ہوں۔ یہ اعلان کرتے ہوئے گئے، یہاں تک کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر جب اس نے اعلان کیا، تمام کے تمام مشرکین مکہ، کفار مکہ عمر بن خطاب کے خلاف دوڑ نکلے، عمر بن خطاب کو مارنا چاہا۔ عتبہ بن ربیعہ، یہ وہی عتبہ بن ربیعہ ہے جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا تھا کہ ان کے چہرے اور ناک کے درمیان فرق نہیں معلوم ہوتا تھا، ان کو اتنا مارا تھا کہ وہ لہو لہان ہو گئے تھے۔ وہی عتبہ بن ربیعہ عمر بن خطاب کو جب مارنے کے لیے آتا ہے، عمر بن خطاب اس کے اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں، عمر بن خطاب اس کو اتنا مارتے ہیں وہ مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب تھے، جتنے لوگ آئے ساروں کا مقابلہ کیا، ساروں کو مارا، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت تک مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار تھکے ہارے جب بیٹھے تو لوگ ان کو مارنے کے لیے آئے، ایک اور آدمی آئے، انہوں نے کہا کتنا مارو گے؟ یہ عمر بن خطاب کو مارنے کے لیے تم جا رہے ہو، کیا ان کے قبیلے والے تمہیں معاف کر کے چھوڑ دیں گے؟ تو یہ واقعہ ہے عمر بن خطاب کے اسلام کے لانے کا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو مسلمانوں نے، مشرکین مکہ سے، کفار سے مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ کمزور تھے، کعبۃ اللہ کا طواف تک نہیں کر سکتے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کیا، ہم نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، عمر بن خطاب نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی جھگڑا کیا، یہاں تک کہ ہم نے عمر بن خطاب کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد طواف کیا، ہم نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی، ہم نے بلکہ کعبۃ اللہ کے پاس ہم لوگ بیٹھا بھی کرتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے اندر یہ طاقت پیدا کی، بلکہ بہت سارے احادیث آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب تلک عمر بن خطاب اسلام نہیں قبول کیے اس وقت تلک مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، لیکن جب عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کیا تو لوگوں نے جو لوگ مارے تھے ان کا مقابلہ کیا، ان سے بدلہ لیا۔ تو عمر بن خطاب کی واقعات ہیں میرے مسلمان بھائیوں، ان چھوٹے سے واقعات کے اندر بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، ہم کون سی چیز ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں؟ اپنی ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ ایک دوسری چیز، پرانے لوگوں نے ایک چیز عام کر رکھی ہے کہ عورتوں کے پاس کوئی بھی چیز بولو بہت جلدی پھیل جاتی، لیکن ہمارے اس واقعے کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں سے جب عمر بن خطاب مشورہ کر رہے تھے، عورتوں کا نام نہیں بتایا لوگوں نے، ایک مرد کا نام بتایا۔ تو مردوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں سے زیادہ
ایسے تشہیر کرنے کے کام کرتے ہیں، تو کسی عورتوں کے لیے خاص کر دینا کہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں، مردوں کے لیے خاص کر دینا کہ مرد ہی زیادہ یہ کام کرتے ہیں، غلط چیز ہے۔ جو کام جو کرتا ہے اس کو حق کے ساتھ بولنا ضروری ہے۔ تو عورتیں ہی زیادہ پھیلاتی ہیں۔ جمیل کو ہم نے دیکھا یہ عورتوں سے زیادہ تشہیر کرنے والا تھا، پورے مکہ میں مشہور تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمر بن خطاب نے جب اسلام کو قبول کیا، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے جب اسلام کو قبول کیا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ فتح ہے، یہ نصرت ہے، فتح و کامرانی ہمیں حاصل ہو گئی۔ عمر بن خطاب کا اسلام کو قبول کرنا یہ فتح و کامرانی تھی، عمر بن خطاب کا ہجرت کرنا ایک مدد تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب کا خلیفہ بننا یہ ہمارے لیے باعث رحمت تھی۔ آپ لوگ انشاءاللہ آگے آگے سنتے جائیں گے، احادیث کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں عمر بن خطاب کی ایمان افروز واقعات کو ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قیام کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔